السلام علیکم جناب۔ سائفر کیس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی قید بامشقت سنا دی گئی۔ یہ میں کافی دنوں سے آپ کو بتا رہا تھا کہ 8 فروری سے پہلے سائفر کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور سائفر کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ سائفر کیس جناب تھا کیا کہ پاکستان آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ایسے راز، ایسے کاغذات جو ملکی سلامتی کے متعلق ہوں ان کو نہ پبلک کیا جا سکتا ہے، نہ دوسرے ملکوں میں بتایا جا سکتا ہے۔ تو یہ سائفر کی کاپی جناب امریکی اخبار میں چھپی، جو لہرائی گئی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے ایک جلسے میں، اور انہوں نے بتایا کہ مجھ سے وہ کاپی گم ہوگی۔ تو ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان سواتی کے بیان بھی قلم بند کیے گئے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ کاپی شاہ محمود قریشی صاحب، جو اس وقت وزیر خارجہ تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کو دی اور پھر امریکہ میں پہنچائی گئی، اور وہاں کی اخباروں میں یہ کاپی شائع ہوئی۔ تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب دونوں کو 10 سال قید بامشقت سنا دی گئی۔ عمران خان پروجیکٹ ختم نہیں کیا گیا، اس کو فریز کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب جب نواز شریف صاحب آئیں گے یا زرداری یا جس کی بھی حکومت آئے گی، انہوں نے اگر گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو جناب اس فریز پروجیکٹ کو دوبارہ فعال کر کے ایٹم بم کی طرح اس پر پھینکا جائے گا۔ اس لیے اس پروجیکٹ کو ختم نہیں کیا گیا۔ باتیں جناب ساری بندہ نہیں بتا سکتا ہے، بارہ لوگ سمجھدار ہیں، باتیں سمجھ جاتے ہیں۔ 8 فروری کو ووٹ ہونے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد ملک کا پتہ چلے گا۔ پتہ ہے کیا چلنا ہے، حالات وہی رہیں گے۔ اگر کہیں سے قرضہ شرضہ مل گیا تو کچھ 2-3 سال اچھے گزر جائیں گے۔ معاشی پالیسی جناب اگر کسی کے پاس ہے تو پاکستان میں فیکٹریاں لگائی جائیں، نہ کہ لنگر حالیاں کھولے جائیں، اور امپورٹ کی بجائے ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے۔ جب تک ایکسپورٹ امپورٹ سے زیادہ نہیں ہوگی، ملک ترقی کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ قرضہ جتنا مرضی لے لیں، وہاں پر ٹیکس جتنا مرضی لگا لیں، اور یہ 5000 کے جو نوٹ ہیں یہ جناب تہہ خانوں کے اندر لوگوں نے بھر کے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ بڑی کیش ہے تو اس کو سنبھالنا تھوڑا آسان ہوتا ہے۔ تو 5000 کا نوٹ اگر ختم کر دیا جائے تو جناب 1 مہینے کا اگر نوٹس دیا جائے کہ 1 مہینے کے بعد 5000 کا نوٹ ختم، فنش، جس نے جمع کروانا ہے بینک میں ابھی ایکسچینج کر لے، تو 1 مہینے میں پاکستان کی معیشت تھوڑی بہت سمجھ جائے گی۔ اور اس کے بعد اگر اس کو کوئی چلانے والا قابل بندہ ہو، اور لنگر خانوں کو کٹے بچے اور مرغی کے پیچھے لگانے کی بجائے بجلی سستی کرے، تاجروں کو سہولیات دے، اور پاکستان میں کارخانے لگائے تاکہ کچھ چیزیں بیرونی ممالک کو ایکسپورٹ کی جا سکیں، اور زر مبادلہ کے ذخائر زیادہ ہوں، ڈالر کی قیمت بھی نیچے آئے۔ یہ ڈالر جو بندے کہتے ہیں نا کہ ڈالر بڑھ گیا، تو ایک دیکھ لیں ایران میں $1 کے ایرانی کو 43-44 ہزار روپیہ مل جاتا ہے، لیکن ایران میں جا کے دیکھ لیں پاکستان کی طرح مہنگائی نہیں ہے، لوگ اس طرح بے بس نہیں ہیں، اس طرح بھوکے نہیں مر رہے ہیں، اس طرح بے روزگار نہیں ہیں۔ کس وجہ سے؟ ان کے ایک تو تیل کے ذخائر بھی ہیں ان کے کافی اپنے، اور امپورٹ
ایکسپورٹ پر وہ ڈپینڈ نہیں کرتے. ملک میں اپنی چیزیں بنائی جاتی ہیں، اپنی استعمال کی جاتی ہیں، اور زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایکسپورٹ زیادہ کی جائے. 8 فروری کو آپ جس چیز پر مرضی مہر لگائیں، عمران خان صاحب کو سزا دے کر ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے. اور اگر آزاد امیدوار بن جاتے ہیں جناب، تو اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہونے والا نہیں ہے. اب تو سزا یافتہ ہیں، نائل بھی ہو چکے ہیں، تو اگر آزاد امیدواروں کو آپ ووٹ دیں گے تو اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی کوئی اور اٹھائے گا. سمجھنے اور دیکھیں ووٹ کس کربٹ بیٹھتا ہے. ووٹ کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں. اور منشور جو پی ٹی آئی نے پیش کیا تھا، پی ٹی آئی نے پتہ نہیں منشور کیسے پیش کیا ہے جناب. جب پی ٹی آئی ہے ہی نہیں، پی ٹی آئی کا کوئی چیئرمین ہی نہیں ہے، تو ایک وکیل نے اٹھ کر جو ہے نا وہ منشور پیش کر دیا. اور منشور کی پہلی شک کیا ہے جی، ہم کیا کریں گے، وزیر اعظم کا براہ راست انتخابات کروائیں گے. جس طرح کافی ملکوں میں ہوتا ہے کہ وزیر اعظم 2-3 بندے کھڑے ہوتے ہیں، پوری ملک میں اس کا چناؤ ہوتا ہے، جس کے زیادہ ووٹ براہ راست وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں اور اپنی کابینہ کا خود وہ انتخاب کرتے ہیں. چلو مان لیا یہ تو پہلی تھی. برل پی ٹی آئی کی طرف سے منشور پیش کیا جا سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا کوئی نہ وجود ہے اور نہ پی ٹی آئی کی الیکشن میں کھڑی ہے. آزاد امیدوار اگر کھڑے ہیں تو آزاد امیدوار اکٹھے ہو کر اپنا منشور پیش نہیں کر سکتے. اور دوسرا جو منشور کی دوسری شک، لیول پلاننگ فیلڈ دی جائے. یار یہ آپ منشور بتا رہے ہو یا ریکویسٹ کر رہے ہو، کسی شکایت لگا رہے ہو، یہ منشور والی تو اس میں کوئی بات نہیں. اور دوسرے نمبر پر جو بھی پارٹی لیول پلاننگ فیلڈ مانگتی ہے، بھائی یہ آپ یہ تو بتائیں کہ یہ آپ کس سے مانگ رہے ہو. نگران حکومت کے پاس تو اتنے اختیارات ہی نہیں. کھل کر نام لو نا بھائی، کس سے مانگ رہے ہو؟ آفس صاحب سے، آرمی سے، اسٹیبلشمنٹ سے، آرمی اسٹیبلشمنٹ سے، عدلیہ سے، کس سے آپ لیول پلاننگ فیلڈ مانگ رہے ہو؟ اس کا نام تو لینا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل اختیارات کن کے پاس ہے. اللہ